جاوید صاحب ایک کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب انہیں نبوت پر سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، جب وہ مصر میں موجود تھے تو ایک شخص ان کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے اور اپنے لیے جو ہے وہ دیکھتے کہ جی مجھے جو بھی ہے میرے یہ ہوا ہے، وہ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسے شخص کو جو کہ پیغمبر ہوں گے، یہ ان کے شایان شان نظر نہیں آ رہا، انہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے پیش کرنا چاہیے تھا. اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ آپ کے خیال میں فرعون کی سلطنت میں قانون کی حکمرانی تھی؟ اس سے تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا جاوید صاحب کہ آج بھی اگر پاکستان کے سیناریو میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بالادست نہیں ہے آج، تو مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو مجھے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ میری حمایت نہیں کرے گا. یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہوگی تو لوگ بھاگتے ہیں، اب بھی بھاگتے ہیں. یہ آپ کے ہاں جو لوگ نکل جاتے ہیں اور جا کے باہر اسائلم تلاش کرتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ تو وہ ٹھیک ہے رویہ اس کا مطلب؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے. دیکھیے اصول میں جواب دیا جائے گا، اخلاقی فیصلے آپ کو کرنے ہیں. ٹھیک، یعنی قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر تو میرا کام یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دوں. لیکن بادشاہت میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. بادشاہت میں تو جو فیصلہ ہو جائے گا بس وہ ہوگا. اس وقت تو آپ اس کی ساری داستان پڑھیے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس بہانے مار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان کو آگے یہی اطلاع بھی دی گئی تھی. بالکل. ان سے ایک ختم معاملہ ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھتے کیا ہے. دنیا کے کسی قانون میں بھی جب آپ کسی غلطی کی وجہ سے اس طرح کو معاملہ کر بیٹھتے ہیں تو اس میں لوگوں کو مارا نہیں جاتا، کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ انصاف ہونا ہے تو ایسا نہ کرتے. تو قبائلی معاشرے میں یہ جو دنیا اتنی پھیلی ہے یہ انہی لوگوں سے پھیلی ہے کہ جو قانون سے بھاگ کے دور دراز علاقوں میں جاتے رہے. ورنہ کیوں جاتے بھائی؟ یا اس کا باعث عشق ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے، اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یعنی اس کے بعد قبیلہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ 2 آدمی آپ کے پیچھے گھوڑوں پر دوڑائے جائیں گے جو آپ کو پکڑ کے لائیں گے. اب آپ کو رات میں اتنی دور نکلنا ہوتا تھا کہ گرفت میں نہ آ سکے. اچھا، پھر اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں جا کے پڑاؤ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اور پیچھے آ جائے، کیونکہ انتقام کی ایک نفسیات رہی ہے نا قبائلی زندگی میں. تو پھر وہ کوشش کرتے تھے کم سے کم آسٹریلیا میں جا کے دم لے. ہاں، وہ پورا کافی دور نکل جاتا. مطلب کوئی وجہ نہیں ہے. اب اوریجنل جو ہے کیسے گئے؟ دنیا کے اندر پے در پے ہجرتیں ہوئی ہیں اسی نوعیت کی. تو اس وجہ سے قانون کی حکمرانی ہوگی تو بالکل ٹھیک اصول ہے. اب یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے، میرے نزدیک قانون کی حکمرانی ہے. ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں. نہیں، وہ ایک شخص اگر خود سے یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے لیے قانون جو ہے یہاں سازگار نہیں ہے تو اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو ٹھیک رویہ ہے. کچھ سمجھنا ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے. مولانا مودودی سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا مولانا سید اللہ صاحب مودودی سے کہ میرے پاس 2 بیل ہیں تو یا تو وہ بک جائیں گے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا پھر میں کوئی سود کا کاروبار کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی آپ کے بیل بچ جائیں گے، میں کیوں پکڑا جاؤں؟ اس وجہ سے جس نے قانون سے بھاگنا ہے وہ خود فیصلہ کرے اس بات کا. میں تو اصولی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، دیکھیے قانون کی حکمرانی آئیڈیل سطح پر تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، لیکن ایک معقول سطح پر اگر آپ کے پاس قانون کی قوت موجود ہے تو پھر آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے. لیکن جب آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوگی، اس وقت 10 لوگ ہیں، اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ دوں اسائلم خود قانون ہے. تو مطلب ایک قانون کو چھوڑ کے دوسرے قانون کہ عالمی سطح پر جو قوانین ہے وہ بنائے اس لیے گئے. یعنی آپ نے یہ سیاسی پناہ کا جو قانون بنایا ہے، سکتے ہیں 1 2 4 5 10، آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ نہ ہو تب بھی رہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ جو ملک آپ کو پناہ دے سکتے ہیں ان سے پناہ حاصل کی جائے. پھر آپ باقاعدہ قانونی طور پر ان علاقوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے لا قانونیت ہے جو کرتے ہیں آپ؟ مطلب بین الاقوامی قانون مقامی قانون سے بھاگ کر رہے ہیں نا یہ. یعنی ایک قانون سے دوسرا قانون. وہ قانون بھی بین الاقوامی طور پر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ استبداد ہوتا ہے، اس لیے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے کہ مظالم ہوتے ہیں، اس لیے کہ قانون بعض اوقات خود قانون کے خلاف اور قانون کی روح کے خلاف بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان حقائق کے اندر ہی دنیا قانون سازی کرتی ہے. تو اگر آپ نے آج بین الاقوامی قانون بنا کے اس کو ایک جائز عمل قرار دے دیا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھاگ جانے پر کیا تکلیف ہے؟ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے بجائے فرار کی راہ اپنائی تھی. تو کیا یہ چیز ایک پیغمبر کے شان نشان ہے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل پیغمبر کے شان شان تو یہی ہے کہ وہ قانون کے حوالے کر دے، لیکن سورہ المومن سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا ویسا ہی پروگرام بن رہا تھا. وہ ان سے قتل نہ بھی ہوتا، ان کو قتل کر دیا جانا تھا. اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ چھپ چھپا کے بازار میں داخل ہوئے. تو ایک درباری ایک آدمی آ کر بھاگ کر بتایا کہ آپ کے قتل کے پروگرام بن رہے ہیں. اس آدمی نے جس کو مارا ہے اس کے بھی الفاظ دیکھیے. اس نے جو آپ کی قوم کا ہے کہ میں تو آپ کو مصلحین میں سے سمجھ رہا تھا، آپ کی بھی قبطیوں میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنی قوم کے اندر کچھ اصلاح اور آگے بڑھانے کا کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے درباری پہلے ہی آپ کے بارے میں فیصلہ کرتے. اب یہ ایک امکان کسی بھی نیک آدمی کے لیے ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ لوگ ظلم کریں گے، میں اس علاقہ چھوڑ دیتا ہوں. اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ میرے کیس کو صحیح عادلانہ طریقے سے وہ لے کر چلیں گے، عدالت میں جائیں گے، پھر وہ کبھی نہ بھاگتے. لیکن اگر اسی کو ہم آج کل دیکھیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو کیا ہم فرار اختیار کر لیں؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ نہیں کہہ سکوں. لیکن اگر واقعی آپ سے قتل خطا ہوا ہے تو جان بوجھ سے قتل کر کے فرار ہوں گے تو پھر اور مسئلہ. یعنی ایک مثلا ہمارے ملک میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جن سے جرم ہو جاتا ہے، جب پولیس نہیں پکڑتی تو وہ کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ جا کر بتائے کہ جی میں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اچھے انسان کو بتانا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب عدل کا موقع نہ ہو تو میں اس کو جائز ناجائز کے دائرے میں نہیں بیان کر سکتا. صرف یہ کہوں گا کہ اس آدمی کے ضمیر کیا کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ چونکہ قرآن مجھے پوری تفصیلات نہیں بتاتا، وہ تو اپنے دعوت کے لیے بات کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ پر بالکل واضح تھا کہ یہاں رہنا میرے لیے اب ٹھیک نہیں ہے. اور خود ایک درباری نے، جب قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ آپ نکل جائیں. یعنی عدالت چلتی، کیس ہوتا، ثابت ہو جاتا کہ مکہ مارنے سے مرا ہے. ایسا کچھ نہیں.